نہیں جانتے، اگر بات کسی کو کرنی ہے تو وہ بعد میں بات کر سکتا ہے کہ آپ سب کو جواب دینا ہے۔ دوبارہ ہو سکتا ہے ابھی جو حالات چل رہے ہیں، ہو سکتا ہے دوبارہ مجھے یہاں پر جمعہ کے خطاب کی پرمیشن نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بات یہ ہے کہ حق پر قائم رہنا یہ سب سے اہم چیز ہے۔ حق پر اگر قائم ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ابھی ایک اعلان ہوا کہ امین القادری صاحب آنے والے ہیں اور بیان میں جائیں ثواب دارین حاصل کریں۔ آپ مجھے جواب دیں، میرا سوال آپ سے ہے، میرا سوال آپ سے ہے کہ طاہر القادری کو کون کون جانتا ہے؟ ہاتھ اٹھائے، آج بات ہو ہی جائے۔ طاہر القادری کو کون کون جانتا ہے؟ اچھا آدمی ہے، آپ بھی جانتے ہیں نا، کافر ہے نا، اس پر کفر کا فتویٰ ہے طاہر القادری۔ شاید آپ کو پتہ نہیں ہوگا اس لیے آپ انجانے میں اس طرح اعلان کر دیتے ہیں۔ مؤذن صاحب، معاملہ یہ ہے کہ آنکھ بند ہو جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں سب کو جواب دینا ہے۔ ہماری مساجد جو ہیں وہ ایمان عقیدے کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ صرف یہ کہ لوگ راضی ہو جائے، مجمع زیادہ ہو جائے، ہر ایک کی نظر میں مقبول بن جائے، یہ زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے اور ہر ایک کی نظر میں مقبول ہونے کے لیے نہیں بلکہ اللہ و رسول کی رضا کے لیے عطا فرمائی ہے۔ تو ابھی یہ سوال جو اعلان ہوا، میرا دل یہ کہتا ہے کہ اگر مؤذن صاحب بھی اس حقیقت کو جان لیتے تو شاید یہ اعلان نہیں کرتے۔ طاہر القادری کون ہے کہ جس نے پیس کانفرنس کی، اور مسجد کے ذمہ دار بھی سنے، مسجد کے عہدیدار بن جانا یہ آسان ہوتا ہے اور ذمہ داریاں نبھانا یہ مشکل ہوتا ہے۔ اور ہر کسی سے میدان محشر میں بھی یہ جو کھڑا ہوا نا برداشت نہیں کر پایا کہ کل میدان محشر میں مجھ سے سوال کیا گیا کہ تو عالم بن کے گھوم رہا تھا نا، تو لوگ تجھے مولانا کہتے تھے، تیرے سامنے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ جا کر ثواب حاصل کریں، جس کو سننا گناہ ہے، تو میں خاموش کیوں رہوں؟ اس لیے کہ ہر مہینے میں ایک جمعہ میں خطاب کرنے کے لیے ملے۔ یہ بزنس تھوڑی ہے، یہ بزنس تھوڑی ہے۔ یہ مساجد جو ہے وہ لوگوں کے ایمان عقیدے کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ عوام نہیں جانتی ہے، اگر عوام کو دھوکہ دے کر غلط جگہ پر پہنچا دیتے ہیں اور وہاں جا کر اس کے عقیدے میں جو بھی فساد پیدا ہوگا، اس کا ایمان داؤ پر لگے گا، تو مسجد سے جن غلط لوگوں کو بڑھاوا دیا جاتا ہے اس کے ذمہ دار وہ ہوں گے۔ جیسے کہ ابھی مؤذن صاحب نے بتایا کہ طاہر کو وہ جانتے ہیں۔ طاہر کون ہے؟ جس نے پیس کانفرنس کی تھی، مختلف مذہب کے لوگوں کو جمع کیا تھا اور وہاں پر ہرے راما ہرے کرشنا نمو بدھائے نہ جانے کیا کیا نعرے لگے تھے۔ اس کے علاوہ طاہر وہ ہے، اس کے علاوہ طاہر وہ ہے کہ جو اشرف علی تھانوی، رشید گنگوئی، خلیل امبیٹوی، قاسم نانوتوی، ان کی گستاخیوں کو جاننے کے بعد بھی ان کو کافر نہیں سمجھتا اور ان کے پیچھے نماز کو جائز بھی کہتا ہے۔ اور علماء اہل سنت نے، فقہا نے طاہر کے اوپر کفر کا حکم لگایا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ طاہر کی ان خباثتوں کو جاننے کے بعد بھی جو طاہر کا فالوورز ہوگا وہ مر جائے تو اس کی قبر پر تم فاتحہ پڑھنے جاؤ گے؟ ارے بولیے، ہاتھ اٹھا کر بولیے، نہیں جائیں گے نا؟ یہ اپنے دل سے سوال کریں، نہیں جائیں گے۔ لیکن کون گیا؟ امین مالیگاوی گیا۔ کون گیا؟ پروف جس کو دیکھنا ہے دیکھ لیں۔ اب یہ کہ صرف سوشل میڈیا پر بھیڑ ہوتی ہے، لوگ بہت زیادہ فالوورز ہیں، چرب زبانی ہے، اس لیے لوگ چلے جائیں گے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جو بن حاجی کی قبر پر فاتحہ پڑھیں، جس کے ایمان پر سوال ہے، اس کو مسلمان نہیں بلکہ رحمت اللہ علیہ کہیں، اور وہ تمہارے شہر میں آ جائے تو صرف اس لیے کہ سنی دعوت اسلامی کے بینر تلے ہیں
تو لوگوں کو آپ دعوت دیں کہ جاؤ جا کر بھیڑ جمع کرو، اس کا ذمہ کون لے گا؟ اس کا ذمہ کون لے گا؟ اس لیے سنی دعوت اسلامی کا بائیکاٹ جو حضور تاج الشریعہ نے کیا تھا آج بھی قائم ہے، بلکہ ان کا معاملہ دن بدن جو بڑھتا جا رہا ہے، ایک بار تو گیا اور جب رد ہوا تو رد ہونے کے بعد ہاشمی میاں کے ساتھ دوبارہ جاتا ہے، رد ہوا تو ہاشمی میاں کے پاس دوبارہ جاتا ہے۔ یہ کیوں جاتا ہے؟ یہ اتنے بے باک اور آوارہ کیوں ہو گئے؟ وجہ یہ ہے کہ قوم جب حق کو نہیں پہچانے گی اور غلط لوگوں کا ساتھ نہ چھوڑے اور ایسے لوگوں کے وہاں بھیڑ جب جمع کرتے رہتے ہیں نا، تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے پیچھے تو اتنی بھیڑ ہے، ان کے پیچھے کون ہے؟ اس بات کو یاد رکھ کر چلے کہ جس کے عقیدے میں فساد پیدا ہو جائے، اس کے لاکھوں فالوورز بھی ہو جائے نا، تو یہ دنیا میں طاقت ہے۔ گنڈا گردی یہاں پر کریں گے، سوشل میڈیا پر ہنگامہ یہاں پر کریں گے، لیکن میدان محشر میں ایک بھی گنڈا کام آنے والا نہیں ہے۔ میدان محشر میں اگر نجات کا ذریعہ بنے گا تو متقیوں سے محبت کرنا یہ نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے میں ذمہ داروں سے بھی کہتا ہوں کہ اعلان ہونے سے پہلے کم سے کم اتنا سوچیں، کم سے کم اتنا سوچیں کہ کل میدان محشر میں تم سے سوال ہوا کہ جمعہ کے نمازی منہاجی کی قبر پر فاتحہ پڑھنے والوں کے پاس گئے، وہ نہیں جانتے تھے، تم نے کیوں اعلان کیا؟ تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو؟ اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں سوچیں، اور مؤذن صاحب سے بھی ان سے اچھے تعلقات ہیں۔ گزارش یہ ہے، یہ کوئی چندے کا، فالوورز کا، ذاتی دشمنی کا میٹر نہیں۔ ہمارا ذاتی مسئلہ کیا ہے؟ ہاں، ایسا تھوڑی کہ امین مالیگاوی پیدا ہوا 1 سال کا تھا اور رد شروع ہو گیا، ایسا تھوڑی کیا تب جا کر رد ہوتا ہے۔ لہذا اس مسجد کو، یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے لیے حقیقت ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطابق چلنے والی مسجد ہے، تو ہم اپنی کمزوریوں کو دور کریں، کوئی سپورٹ کرے یا نہ کرے، یہاں سے ہر کام ایسا ہونا چاہیے، بلکہ ہماری تمنا تو یہ ہے کہ ہر سنی مسجد سے کام ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کی مرضی کے مطابق نہ ہو، شریعت کے مطابق ہو۔ ہر مسجد سے ایسے کام ہونا چاہیے، ورنہ آپ فساد پیدا کریں گے تو آدمی اگر اکیلا ہو اور حق پر ہے نا، تو اس کو آپ کیا نقصان کر پائیں گے؟ زیادہ سے زیادہ دنیا سے مٹا سکتے ہیں، قبر میں نقصان نہیں کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ دنیا میں پریشان کر سکتے ہیں، میدان محشر میں پریشان نہیں کر سکتے ہیں۔ بتائیے امین مالیگاوی کے بیان میں جانا چاہیے؟ ارے بولیے، بولیے، نہیں جانا چاہیے نا؟ سنی دعوت اسلامی کے پروگرام میں جانا چاہیے؟ مولانا شاکر یہ تمام چیزوں کو، خرافات کو جانتے ہیں، صرف یہ کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہم کیا کریں۔ میرا سوال یہ ہے کہ تم منبر رسول پر بٹھاتے ہو، قوم کا رہبر بنا کر بٹھاتے ہو، وہ آدمی جو ایسا بھیڑیا ہو چکا ہے کہ نہ جانے کتنے لوگوں کے دین کو برباد کرتا ہے، ایسے آدمی کو قوم کا رہبر بنا کر بٹھاؤ گے تو کیا اس بنیاد پر مولانا شاکر کو چھوڑ دیا جائے گا کہ یہ تو بہت بڑے امیر پائے جاتے ہیں، یہ تو ایک بہت بڑی تنظیم چلاتے تھے؟ ارے جتنے بھی افراد جمع کرو گے وہ طاقت یہاں پر ہوتی۔ اگر واقعی میں قوم کی رہبری کرنا چاہتے ہیں تو اپنے جرموں سے اعلانیہ توبہ کریں اور ایسے بنے کہ امام اہل سنت کے اس شعر پر عمل کریں، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو گزارش یہ ہے کہ ایسے اعلان یہاں پر نہ ہونے دیں۔ کرنے سے پہلے ہمارے اوپر اعلان کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی میرا بھی اعلان نہ کرے نا، اگر میری چٹھی آئے اور آپ نے اعلان نہ کیا تو آپ پر واجب نہیں ہے کہ میرا اعلان کریں۔ آپ پر واجب یہ ہے کہ جس کا اعلان کرتے ہیں تو اسی کا اعلان کریں کہ جس کے قریب جا کر لوگ دین سے قریب ہو جائے، لوگ شریعت کے پابند بن جائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔